العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیز طلبہ، ہم حروف معانی کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں. فصل فی تقریر حروف المعانی. یہ فصل ہے حروف معانی کی وضاحت میں. اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف معانی کو بیان کر رہے ہیں. حروف معانی سے مراد وہ حروف ہیں جن کے کچھ معنی ہو. اصول فقہ کی کتابوں میں حروف معانی کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض فقہی مسائل کا تعلق ان کے ساتھ ہے. حروف معانی بہت سارے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ واو کو بیان کر رہے ہیں. مصنف نے فرمایا الواو للجمع المطلقی. واو مطلق جمع کے لیے ہے. واو جمع کے لیے ہے یعنی معطوف علیہ کے لیے جو حکم ہے وہی حکم معطوف کے لیے بھی ہے. جیسے جاءنی زید و خالد. زید اور خالد میرے پاس آئے. زید معطوف علیہ ہے اور خالد معطوف ہے. تو جس طرح آنے کا حکم زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح خالد کے لیے بھی آنے کا حکم ثابت ہے واو کے واسطے سے. تو واو خالد کو زید کے ساتھ جمع کر رہا ہے آنے کے حکم میں. اس وجہ سے واو جمع کے لیے ہوا. آگے مصنف نے کہا المطلقی. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ واو عام ہے. اس میں مقارنت یا ترتیب یا تراخی وغیرہ ملحوظ نہیں ہے. جیسا کہ اوپر کی مثال میں جاءنی زید و خالد. واو صرف یہ بتلاتا ہے کہ آنے میں دونوں شریک ہیں، چاہے پہلے زید آیا ہو یا پہلے خالد آیا ہو، یا زید اور خالد دونوں ساتھ آئے ہو، یا پہلے خالد آیا ہو اور پھر کچھ دیر کے بعد یا بہت دیر کے بعد دوسرا آیا ہو. یہ واو میں ملحوظ نہیں ہے. واو اس کو نہیں بتلاتا ہے بلکہ واو صرف اتنا بتلاتا ہے کہ آنے میں دونوں شریک ہے. تو یہ مطلب ہے المطلق کا. آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وقیل ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی جعلہ للترتیب. اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کو ترتیب کے لیے مانا ہے. احناف کہتے ہیں کہ واو مطلق ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے ہے. احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا. رکوع کرو اور سجدہ کرو. پہلے رکوع کا ذکر ہے اور بعد میں سجدے کا ذکر ہے. جبکہ دوسری جگہ حضرت مریم سے کہا گیا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی. اس میں پہلے سجدے کا ذکر ہے اور بعد میں رکوع کا ذکر ہے. حالانکہ نماز میں یا تو رکوع مقدم ہوگا یا سجدہ مقدم ہوگا، کوئی بھی ایک ہی مقدم ہوگا.
اگر واو کو ترتیب کے لیے مانے تو ایک جگہ رکوع پہلے بعد میں سجدہ، اور دوسری جگہ سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں لازم آئے گا۔ معلوم ہوا کہ واو مطلق ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ لغت، ائمہ نحو، اہل عرب واو کو مطلق جمع کے لیے ہی مانتے ہیں۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم سعی کہاں سے شروع کریں؟ تو آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ تعالی، کہ تم شروع کرو جہاں سے اللہ رب العزت نے شروع فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب ضروری ہوگی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شروع کرو جہاں سے اللہ رب العزت نے شروع فرمایا ہے۔ احناف شوافع کی دلیل کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ آیت ان الصفا والمروۃ صرف دونوں کو شعائر ہونا بتلا رہی ہے، ترتیب نہیں بتلا رہی ہے، اور جو ترتیب ضروری ہے وہ تو حضور کے فرمان کی وجہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ تعالی، کہ تم شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ تو اس فرمان کی وجہ سے ترتیب واجب ہوئی ہے، ورنہ ان الصفا والمروۃ سے ترتیب ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان الصفا والمروۃ میں صفا کو مقدم کیا ہے، اور اس کو مقدم ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کو مقدم رکھا جائے، ورنہ واو کی وجہ سے ترتیب ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شوافع کی دلیل کا جواب تھا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وعلی ھذا اوجب الترتیب فی باب الوضوء، اسی بنا پر امام شافعی علیہ الرحمہ نے وضو کے باب میں ترتیب کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واو کا استعمال فرمایا ہے، پہلے وجوہکم کے بعد واو ہے، اس کے بعد ایدیکم، اس کے بعد پھر واو ہے، اس کے بعد پھر واو ہے۔ واو ترتیب کے لیے ہوتا ہے، جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو اس ترتیب کی وجہ سے یہاں پہلے جب چہرے کو بیان کیا تو پہلے چہرے دھونا ضروری ہوگا، اس کے بعد ایدیکم کو ذکر کیا اس وجہ سے بعد میں ہاتھ دھونا ضروری ہے، اس کے بعد مسح کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یعنی واو کو ترتیب کے لیے ماننے کی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ اس میں ترتیب کو کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس قول کی نسبت امام شافعی کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ وضو میں ترتیب کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے چہرہ دھونا ضروری ہے، بعد میں ہاتھ، پھر مسح، پھر پاؤں، لیکن اس آیت کی وجہ سے واو کے ترتیب کے لیے ہونے کی وجہ سے وہ اس میں ترتیب کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ اور وجہ سے اس میں ترتیب کو مانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس بنا پر یعنی واو کے ترتیب کے لیے ہونے کی بنا پر انہوں نے وضو میں ترتیب کو ضروری قرار دیا، یہ نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قال علماؤنا اذا قال لامرأته ان کلمت زیدا وعمرا فانت طالق فکلمت عمرا ثم زیدا طلقت
ولا يشترط فيه معنى الترتیب والمقارنة قال علماؤنا، علماء احناف فرماتے ہیں اذا قال لامرأته، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے ان کلمتی زیدن و عمرن، اگر تو نے زید اور عمر سے بات کی، فانتی طالقن، تو تجھے طلاق، فکلمت عمرن، عورت نے عمر سے بات کی، ثم زیدن، پھر زید سے بات کی، طلقت، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی، ولا یشترط فیہ معنی الترتیب والمقارنۃ، اور اس میں ترتیب اور مقارنت کے معنی مشروط نہ ہوں گے۔ احناف کہتے ہیں کہ واو مطلق ہے، جبکہ امام شافعی کی فرماتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے ہے۔ اسی کو مصنف اور مؤکد کر رہے ہیں کہ واو مطلق ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے زید اور عمرہ سے بات کی اور اس میں زید کا نام پہلے لیا اور عمرہ کا نام بعد میں لیا، لیکن اس کے خلاف عورت نے عمرہ کا نام جو بعد میں لیا تھا اس عمرہ سے پہلے بات کی، اور زید سے جس کا نام پہلے لیا گیا تھا اس سے بات کی، لیکن بات دونوں سے کی، تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو طلاق اسی وقت واقع ہوتی جب وہ عورت پہلے زید سے بات کرتی اور بعد میں عمرہ سے بات کرتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں طلاق واقع ہو گئی ہے، اور اس میں اس کے کلام میں ترتیب اور مقارنت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس سے پہلے بات کر رہی ہے اور کس سے بعد میں بات کر رہی ہے، یا دونوں سے ایک ساتھ بات کر رہی ہے۔ ہاں، صرف اتنا پایا جانا چاہیے کہ زید اور عمر دونوں سے بات کرے گی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ پہلے زید سے بات کرے بعد میں عمر سے، یا پہلے عمر سے بات کرے بعد میں زید سے، یا دونوں سے ایک ساتھ بات کرے، بہر صورت طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوتی، لیکن یہاں طلاق واقع ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ واو مطلق ہے۔ مصنف آگے اور ایک مثال دے کر اس بات کو مؤکد کر رہے ہیں کہ واو مطلق ہوتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ چنانچہ مصنف فرما رہے ہیں وَلَوْ قَالَ، اور اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے ان دخلتی هذه الدار، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، وهذه الدار، اور اس گھر میں داخل ہوئی، فأنت طالق، تو تجھے طلاق ہے، فدخلت الثانیة، پہلے وہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی، ثم دخلت الاولى، پھر وہ پہلے گھر میں داخل ہوئی، طلقت، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر نے دو گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا ان دخلت هذه الدار، پہلے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اگر تو یہ گھر میں داخل ہوئی، پھر دوسرے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ عورت پہلے اس گھر میں داخل ہوئی جس کی طرف بعد میں اشارہ کیا گیا، اور اس کے بعد پہلے گھر میں داخل ہوئی جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، اگر وہ دونوں گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا تو اسی وقت طلاق واقع ہوتی جب وہ پہلے گھر میں پہلے داخل ہوتی اور دوسرے گھر میں دوسری مرتبہ میں داخل ہوتی تو اس کو طلاق واقع ہوتی، لیکن یہاں تو پہلے وہ دوسرے گھر میں داخل ہو رہی ہے اور پھر بعد میں پہلے گھر میں داخل ہو رہی ہے، پھر بھی اس کو طلاق واقع ہو جا رہی ہے، معلوم ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قال،
جب شوہر اپنی بیوی سے کہے ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی، وانت طالق، اور تجھے طلاق ہے، تطلق فی الحال، تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَلَوِ اقْتَضَى ذَلِكَ تَرْتِيبًا، اور اگر وہ یعنی واو ترتیب کا تقاضا کرتا، لَتَرَتَّبَ الطَّلَاقُ بِهِ عَلَى الدُّخُولِ، تو طلاق دخول دار پر مرتب ہوتی اس کی وجہ سے، یعنی واو کی وجہ سے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، اور وہ طلاق اس وقت معلق ہوتی، لا تنجیزاً، نہ کہ فوری واقع ہوتی۔ مصنف علیہ الرحمہ اور واو مؤکد کر رہے ہیں اس بات کو کہ واو مطلق ہوتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار وانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تجھ کو طلاق ہے تو طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ یہاں ان دخلت الدار یہ معطوف علیہ ہے اور انت طالق معطوف ہے، اور معطوف علیہ میں دونوں کلام مستقل ہوتے ہیں۔ معطوف علیہ بھی مستقل کلام ہوتا ہے اور معطوف بھی مستقل کلام ہوتا ہے۔ تو انت طالق کی وجہ سے چونکہ وہ مستقل کلام ہے، فوراً اس کو طلاق واقع ہو گئی، اور کہنے والے کا قول ان دخلت الدار یہ لغو، بیکار اور محمل ہو جائے گا، اور تمام لوگ اسی کے قائل ہیں کہ ہاں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتا جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو اس صورت میں ان دخلت الدار یہ شرط ہو جاتا اور انت طالق یہ جزا ہوتی، اور اس وقت معنی یہ ہوتا اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق، تو اس صورت میں فوراً طلاق واقع نہ ہوتی، بلکہ اس صورت میں اگر وہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہوگی۔ لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہاں دخول دار پر طلاق معلق ہوگی، بلکہ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ طلاق اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ واو مطلق ہے۔ یہ بیان تھا الواو للجمع المطلقی، کہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اور واو کبھی حال کے لیے ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.